مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کی خدمت میں مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کے لوگ پروگرام میں آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ۔ ناظرین، جب ہم موضوعات کی بات کرتے ہیں تو جیسا آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم ہر ایک شو جو کرتے ہیں اس میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا اگر ہم موضوع کی بات کریں تو آج کا جو موضوع کلام مقدس میں سے نئے نامہ میں سے لیا گیا ہے، متی رسول کی انجیل میں سے ہم نے ایک آیت لی ہے، اور یوحنا 15 باب اس کی 16ویں آیت یہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس مضمون کو بھی رکھوں گا۔ خدا کے کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو تم کو دے۔ اب جب ہم اس ایک آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت بہت سے سوالات کھڑے کرتی ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مسیح یسوع نے ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کیوں کیا کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ آج کا ہمارا موضوع چناؤ۔ خدا محبت ہے، اور یقیناً جب ہم چناؤ کے لغوی مطلب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ محبت اپنا چناؤ خود کرتی ہے۔ اب اپنے چناؤ کی جب بات آتی ہے تو چناؤ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند کی چیز کو، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کے دل کو اچھی لگے، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ خدا نے جن کو بھی چنا وہ اس کی نزدیکی میں رہے، اسے وہ پسند آئے۔ اور کیا وجوہات تھی کہ خدا نے انہیں پسند کیا؟ آج ہم ان بہت سی چیزوں کے بارے میں جانیں گے از روئے بائبل مقدس کے پھل لانا کیا ہے، اور اگر کوئی پھل نہیں لاتا تو پھر کلام مقدس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ آئیں آج اس آیت کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، اور اس آیت کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ضرور ہے کہ جب ہم اسے جانیں سمجھیں تو پھر اس پر عمل بھی کریں، تاکہ پھر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کے ساتھ پیوست ہوں۔ آج کے اس موضوع میں اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہے خدا کے خادم جن کا تعلق ہیونلی بائبل کالج سے ہے، اور یہ کالج 1994 میں اسٹیبلش ہوا، اور اب تک یہ کالج جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کو خدا کے کلام کی تعلیم اور تربیت جو دے چکا ہے۔ آئیں آج کے مہمان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان محترم جناب ریورنڈ ڈاکٹر شہباز منہاج صاحب۔ خدا کے لوگ کا جو پروگرام ہے آج اس نشست میں جو مضمون ہے ہمارا وہ ہے چناؤ۔ تو آج خدا کے لوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی پاس صاحب، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پھر میں پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کا، پاسٹر جاوید صاحب کا، اور اس گواہی ٹیم کی طرف سے انوائٹ کرنے کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے خدا کے لوگ پروگرام میں بلایا تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں اور اس آیت میں چناؤ کی بات ہوتی ہے کہ چنا خدا، اگر میں یہاں پر اس آیت کو یوں لوں کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے تو کیا وجوہات ہوتی ہیں، یا ہم اگر ابتدا میں چلے جائیں تو نوح کو چنا جانا، پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں ابراہیم کو چنا جانا، پھر یعقوب کا چنا جانا، پھر ہم موسیٰ کا چنا جانا، اور بہت سی ہستیاں، بہت سے مقدسین ہمیں ملتے ہیں جنہیں خدا نے چنا۔ تو یہ چناؤ کا جو لفظ ہے لغوی معنی کیا ہے، اور خدا انسان کو جب چنتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خدا کسی کو کیوں چنتا ہے۔ جب کوئی خدا کے دل کو اچھا لگتا ہے، جب کوئی خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے تو خدا اسے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ اگر ہم نوح کی بات کریں تو اس وقت شریعت کا زمانہ نہیں تھا، اور یہ اس تک جو پیغام خدا کا پہنچا تھا وہ آدم اور حوا کے اولاد ہونے کی وجہ سے ان تک یہ پیغام پہنچا کہ خدا ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور خدا جو ہے وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا نے روئے زمین پر نظر کی
تو آدم سے لے کر نوح تک جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ادوار تبدیل ہوئے، لیکن جب خدا نے زمین پر نگاہ کی تو نوح کے زمانہ میں خدا نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسا شخص خدا کی نظر میں راست باز اسے نہیں نہ ملا کہ جس کو خدا یہ کہہ سکے کہ یہ میرے دل کو اچھا لگا، پسند آیا۔ نوح کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس زمانہ میں خدا چاہتا تھا کہ اس زمین سمیت سب کچھ ختم کر دیا، تباہ کر دیا جائے، کیونکہ خدا نے دیکھا کہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو اس کی خوشنودی کرتا ہو، یعنی ظلم اور جو اس سے برباد محبت کرتا ہو، کیونکہ انسان سے، جانوروں سے اور ہر ایک سے ایسا سلوک کرتا تھا جو خدا کی نگاہ میں ٹھیک نہیں تھا۔ لہٰذا خدا نے جب یہ منصوبہ بنایا کہ اس روئے زمین کو ختم کر دیا جائے، اس روئے زمین پر ایسا طوفان لایا جائے کہ اس زمین پر رہنے والے انسانوں سمیت وہ تمام چیزیں جتنی خدا نے انسان کے لیے تخلیق کی تھیں، بنائی تھی، وہ سب کی سب ختم کر دی جائیں، تو خدا نے ایک بار پھر جب زمین پر نگاہ کی تو خدا کو ایک مرد راست باز ملا، جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نوح خدا سے ڈرتا تھا، اور نہ صرف خدا سے ڈرتا تھا، خدا سے محبت بھی کرتا تھا، اور پھر خدا خود یہ فرماتا ہے کہ مجھے ایک مرد راست باز مل گیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا اپنے الفاظ جو ہے ادا کرتا ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اس کی نظر میں اچھا ملا۔ اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ خدا نے جب اس پر نگاہ کی تو خدا نے اس کے سپرد ایک کام بھی کیا۔ پہلے تو خدا نے اس پر نگاہ کی اور پھر خدا نے اس کے سپرد ایک کام بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کام کو جانتا تھا، اس کام کو وہ کر رہا تھا، اسی لیے خدا نے ایسا کام اس کے سپرد کیا کہ جو نہ ہونے والا تھا، لیکن اس نے خدا کے حضور حامی بری اور خدا کا حکم مانا، اور اس نے جو خدا نے حکم دیا کہ تو ایک کشتی بنا، اور نہ صرف کشتی بنانے کا حکم دیا بلکہ خدا نے اسے ایک نقشہ بھی دیا کہ اس نقشے کے مطابق ایک کشتی تیار کر، اور اس نے وہ کشتی جو ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق اس کو تیار بھی کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد راست باز جو تھا، جو خدا سے ڈرتا بھی تھا، اس نے خدا کے حکم کو نہ صرف سنا، کیونکہ سن کر بہت سے لوگ جو ہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ جب اگنور کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، کہہ دیا گیا ہے تو کہہ دیا گیا، لیکن اس نے اگنور نہیں کیا بلکہ اس نے عمل کیا، عملی جامہ پہنایا، اور وہ کشتی تیار ہوئی۔ اور اس کا بینیفٹ کیا ہوا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ خدا نے نہ صرف اکیلے نوح کو بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو اور اس کی بہوؤں کو بھی خدا نے، اس کا خاندان جو ہے وہ بچایا، اور اس کے پورے خاندان کو خدا نے بچایا۔ اور خدا کی طرف سے یہ نعمت جو ہے، یہ برکت جو ہے، اس کے حکم ماننے کی وجہ سے اسے یہ برکت ملی۔ اب جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں، یہ ہم پرانے عہد نامہ کی بات کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے مقدسین ہیں جن کے بارے میں خدا چنتا ہوا نظر آتا ہے انہیں، اور اگر ہم مقدس داؤد کی بات کریں تو وہ بھی اس کا نظیر ہے، وہ بھی اس کا پسندیدہ ہے کہ اس کے دل کے موافق۔ جب ہم داؤد کی بات کرتے ہیں تو حضرت داؤد کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہوگی، کیونکہ جب خدا نے سیموئیل کو بھیجا اور سیموئیل سے کہا کہ یسی کے گھر جا اور یسی کے بیٹے کو مسا کر، تو جب سیموئیل اس کے گھر میں پہنچا تو میں پڑھ رہا تھا کہ یسی کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا،
قبیلے کا سردار تھا. سردار ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کی اپنے علاقے میں ایک اہمیت تھی. اہمیت ہونے کی وجہ سے آگے اس کے بیٹوں کی بھی اہمیت تھی. لہذا جب سیمول اس کے گھر میں پہنچا تو سیمول نے جب اسے کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تیرے بیٹے کو مسا کروں، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اس کے سامنے کیا تو خدا نے لکھا ہے کہ اسے ناپسند کیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ خدا نے اسے کہا کہ اسے مسا نہ کر، بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے اسے ناپسند کیا. پھر یسی نے سمجھا کہ شاید میرے دوسرے بیٹے کو، تیسرے بیٹے کو، یعنی کہ اس کے 8 بیٹے تھے، 8 میں سے 7 بیٹوں کو اس کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور یسی یہی سمجھتا رہا کہ چونکہ یہ جوان ہیں اور یہ قد کاٹ میں بھی اچھے ہیں، لہٰذا یہی آگے چل کے ایک مسا لے سکتے ہیں. تو اس نے جب سب کو سامنے کیا تو سیمول کو خدا کی طرف سے انکار میں، اور پھر اس نے اسے کہا کہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ تو یسی مایوس ہو کر کہنے لگا ہاں وہ تو ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے. تو کلام مقدس میں بھی، اور جب ہم تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ داؤد چونکہ چرواہا تھا اور بیر بکریاں چراتا تھا، تو لہٰذا اس کی والد کی نگاہ میں بھی اتنی عزت نہیں تھی اور بھائیوں کی نگاہ میں بھی اس کی اتنی عزت نہیں تھی. لیکن خدا نے اسے سرفراز کیا اور چھوٹی عمر میں ہی اسے خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا. اور خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کو اچھا لگا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ جاتی جولیت اپنی فوج لے کر آیا اور جاتی جولیت نے جب للکارا تو پوری فوج جو ہے وہ خاموشی سے اس کا منہ دیکھتی رہی. لیکن داؤد جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس میدان میں گیا تھا، اس نے جب خدا کے خلاف بولتے ہوئے سنا تو غیرت اسے کھا گئی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں نوح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد راست باز ہے، اور یہاں داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی غیرت اسے کھا گئی. اور اس نے کہا کہ یہ کتا کون ہے جو ہمارے خدا کے خلاف بولتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جنگ نہ تلوار کی ہے نہ بالوں کی ہے، یہ جنگ یہوہ کی جنگ ہے. اور اس نے ایک فلاخن لی، اس میں ایک پتھر ڈالا اور اس پتھر کو جب اس نے چلایا وہ اس کے ماتھے میں جا کے لگا اور وہ وہیں مر گیا اور اس نے اس کا سر جدا کر دیا. اور یوں فلسطین فوج جو ہے وہ ساری کی ساری بھاگ گئی. اور خدا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی یہ جنگ جو ہے خدا کی تھی اور خدا نے وہ چھوٹے بچے کو استعمال کیا. سر ہم یہاں چھوٹا سا بریک ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے. بریک لینے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اب جب نئے آدم میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر یسوع چننے کی بات کرتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ. اب یہاں پر جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم پھل کی بات بھی دیکھتے ہیں کہ پھل کی بات خداوند یسوع جو یہاں پر کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پھل کی بات کر رہے ہیں. یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر ضرور ہم پھل کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تاکہ اس بات کو اچھے طریقے سے جان اور سمجھ سکیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز یہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع ہو رہا. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چناؤ کے حوالے سے اور ہم نے نوح کے حوالے میں سنا کہ ان کا چناؤ خدا نے کس طرح سے کیا اور کیوں کیا. اس طرح ہم مقدس داؤد کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہم نے جانا اس کے بارے میں. ہم جب
مسیح یسوع کی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پھل لانے کا، تو اس سے پہلے کہ ہم پھل کی بات کریں، مسیح یسوع جب چناؤ کی بات کرتے ہیں، اور ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں دور حاضرہ کے اندر بھی، میں بھائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دور حاضرہ کی بات کی جائے تو لفظ بلاہٹ اکثر سننے میں آتا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ چنا ہوا اور بلاہٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، بلاہٹ جو ہے اس کا مطلب کہ آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو بلاتے ہیں. اب بلانے والے کی مرضی، جو جس کو بلایا گیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ آئے آئے یا نہ آئے. یا نہ آئے. اور جب ہم جو لوگ آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کچھ لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں. لگا دی جاتی. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے چند لوگوں کو چن لیا جاتا ہے اور ان کے ذمے کچھ کام لگا دیے جاتے ہیں، اور ان کو یہ تیار کیا جاتا ہے کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے، آپ کے ذمے یہ کام ہے، آپ کے ذمے یہ کام ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے. مثال کے طور پہ یہاں خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بہت سے شاگرداں ہیں. جب ہم لوکا 10 باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 70 شاگردوں کو اس نے بھیجا، دو کر کے. جی بالکل. اور پھر لوکا 6 باب میں لکھا ہے کہ خداوند نے ساری رات دعا کی اور پھر صبح سب کو بلایا، جتنے شاگرد بھی تھے ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان میں سے 12 کو چنا، جس کے نام لوکا 6 باب میں درج ہے. یعنی کہ جتنے شاگرد تھے وہ تو آئے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے چناؤ کتنوں کا ہوا؟ 12 کا. اور پھر اس چناؤ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو مقرر کیا. جب ہم مقرر کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقرر کا مطلب ہے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو راہ سے بھٹک چکے ہیں بالکل، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آؤ. اور پھر جب ان کو خداوند کے پاس لے آؤ تو پھر ان کی نگہبانی کرو. یہاں پھل کی جو بات ہو رہی ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں، ان کی نگہبانی کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو خداوند کے پاس لے کے آؤ، نہ صرف لے آؤ بلکہ ان کی نگہبانی کرو. اور کب تک نگہبانی کرو؟ جب تک وہ اس دنیا میں ہیں. یہاں پر میں ایک باغ کی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک باغ ہے، باغ میں جب پھل لگتا ہے درختوں کو تو اس وقت ایک نگہبان وہاں پہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی پھل جو ہے وہ ضائع نہ ہو، یا چوری نہ ہو، یا پرندے آتے ہیں، پرندے ان کو چونچ مار کے ضائع نہ کر دیں، خراب نہ کر دیں. اور اس وقت تک اس پھل کی نگرانی، اس درخت کی نگرانی کی جاتی ہے، اس باغ کی نگرانی کی جاتی ہے جب تک وہ پھل پک نہیں جاتا، یا وہ پھر اکٹھا نہ کر لیا جائے. کے بعد اس کو اکٹھا نہیں کر دیا جب تک مالک کا حکم نہیں ہوتا. جب مالک کہتا ہے کہ اب پھل پک چکا ہے، اب اس کو اتار لیا جائے. تو اسی طرح خداوند بھی فرماتے ہیں کہ تم بھٹکے ہوئے لوگوں کو لے کے آؤ اور پھر ان کی نگرانی ایک باغ کی طرح، تاکہ کوئی غلط تعلیم دے کر ان کو گمراہ نہ کر دے. آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارے پاسبان جو ہیں، بہت سے پاسبان ایسے ہیں جو کہ پھل کی نگرانی یا نگہبانی نہیں کرتے.
وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ چرچ میں آ رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی آ کے غلط تعلیم دے کر ان کو نہ چلا جائے۔ جب وہ وزٹ کریں تو وہ جب اپنی بات پاسٹر صاحب سے شیئر کریں گے، خادم سے شیئر کریں گے، تو پھر خادم ان کو صحیح راستے پر وہ لے کے جائے گا۔ رکھے لیکن گا۔ بھائی صاحب یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جب اسی 15ویں باب کی ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب اگر ہم آج کے بھی سیناریو کو دیکھ لیں اور دور حاضرہ کی اگر بات کریں تو یسوع کے ساتھ ہونا اور پھل نہ لانا، اس آیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ پیوست ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن پھل نہیں لا رہا؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ کیا وہ صحیح معنوں میں حقیقی طور پر اس کے ساتھ نہیں جڑا؟ کیا کہیں گے آپ؟ تو یہاں اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک پھل لانے والی ڈالی کو چھانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، جیسے کیڑے مکوڑے چل جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے اکثر ڈالیوں پہ چل جاتے ہیں، تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آخر اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ کم پھل لا رہی ہے، یا اس ڈالی میں کیا پرابلم آ رہی ہے۔ تو پھر جو اس ڈالی میں پرابلم آ رہی ہے اس ڈالی کو پھر چھانٹا جاتا ہے۔ چھانٹنے کے بعد پھر وہ ڈالی جب دوبارہ سے پھوٹتی ہے تو وہ پھر وہ زیادہ پھل لاتی ہے۔ لیکن ایسی ڈالی جو بالکل ہی پھل نہیں لاتی تو پھر اس کو وہ الگ کر دیتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں لیکن ہے، یہاں جو لفظ ہے اسے وہ کاٹتا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ اسے وہ کاٹتا ہے۔ دو تو اس استیاں کا یہاں پر وہ موجود ہو گئی، اپنا راس دینا بند کر دیتی یہاں ہے۔ پر دو استیاں آ جاتی ہیں۔ ہاں، وہ یہاں لکھے جو ڈالی مجھ میں ہے، مجھ میں یعنی ہے۔ یسوع میں جو ڈالی ہے وہ، اور وہ پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹتا ہے، یعنی بھیجنے والا خدا ہے، درخت یسوع ہے یہاں پر۔ یسوع ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہم کس طرح سے یسوع کے ساتھ پیوست لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف دنیاوی طور پر گروتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا روحانی طور پر گروتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، زیادہ تر تو لوگ ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ گروتھ کرتے ہیں کہ اس چرچ میں زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس چرچ میں جانا چاہیے، یا فلاں پروگرام ہو رہا ہے اس میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس میں ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جن چرچوں میں کم تعداد بھی ہے لیکن وہاں پہ پاسبان ان کی اچھے طریقے سے نگہبانی کر رہا ہے، ان کو اچھے طریقے سے خوراک دے رہا ہے، تو وہ کلیسیا گروتھ کرتی ہے روحانی طور پہ۔ اور اب زیادہ تعداد میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، تو جب لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو دیکھا دیکھی تو بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت میں بہت کم ہے۔ ان میں سے جب آپ جائزہ لیں گے، جائزہ لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چرچ میں آپ گئے تھے، آپ نے کلام سنا، آپ نے کیا کچھ حاصل کیا، تو وہ کہیں گے جی کلام تو بہت اچھا تھا۔ پوچھا جائے کیا کلام تھا تو وہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تقویت پاتے ہیں روحانی طور پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنتے ہیں، بالکل ایسا ہی، دوسروں کو بھی خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ لانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اگر دوسروں کو خداوند کے پاس آپ نہیں لا سکتے تو پھر ایک اور وسیلہ ہے کہ آپ اپنے ہدیہ جات سے اپنے خادموں کی ہیلپ کریں تاکہ خادم اور زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں۔ جیسے کہ ہم اعمال میں دیکھتے ہیں، جی بالکل، اعمال میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بڑھنا شروع ہو گئے تو پطرس رسول نے جب دیکھا تو اس نے کہا تو یہ تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، اگر ہم کلام کی بھی خدمت کریں گے، ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو کلام سنائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے 7 نیک نام
اور روح القدس سے بھرے ہوئے لوگوں کو چن لو، اور کلیسیا کو بھی اچھا لگا، اور انہوں نے ان کو مختلف کام دے دیے کہ آپ ان کاموں کی دیکھ بھال کریں، اور کلام سنانے والا جو ہے وہ کلام سنائے۔ پھل لانا اور بات ہے، جی، پھل کا قائم رہنا اور بات ہے۔ قائم رہنا اور بات ہے۔ پھل قائم رہنے سے مراد یہاں کیا ہے اس آیت کے اندر؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا پھل، یسوع نے کہا کہ تمہارا پھل جی قائم رہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پھل اسی وقت قائم رہے گا جب آپ اس کی نگرانی کریں گے، نگہبانی کریں گے۔ میں نے جیسے درخت کی مثال دی ہے، باغ کی مثال دی ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان کو بھی نگرانی کی ضرورت ہے، نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اگر اسے غلط تعلیم مل جائے گی تو غلط تعلیم ملنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھٹک جائے گا، وہ قائم نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا وہ اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب آپ اسے درست تعلیم دیتے رہیں گے، اور جو لوگ اس کو غلط تعلیم دینے والے اس کے آس پاس گھومتے رہیں گے، محلے سے بھی آئیں گے، دوسری جگہ سے بھی آئیں گے، باہر سے بھی آئیں گے، غلط تعلیم دے کر چلے جائیں گے، تو وہ وہی پھل ہے جو کہ گر جائے گا۔ کس طرح سے یہ ڈیفائن کیا جائے کہ یہ ٹھیک تعلیم ہے اور یہ ٹھیک تعلیم نہیں ہے؟ یہ تو سوال آپ نے آج کے دور کے حساب سے کافی مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے، خاص طور پہ، کیونکہ ایک خادم کہتا ہے کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرا خادم کہتا ہے کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تیسرا کہتا ہے جو تعلیم میں دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے اچھی تعلیم جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ کلام مقدس میں جو یسوع مسیح نے فرمایا، یسوع مسیح نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور یسوع مسیح کی ہی تعلیم ہمیں دوسروں کو دینی ہے، نہ کہ ہمیں ادھر ادھر کی تعلیموں کے پیچھے بھٹکنا ہے کہ فلاں منسٹر نے ایسا کہہ دیا، فلاں پاسٹر نے ایسا کہہ دیا، یا فلاں شخص نے ایسا کہہ دیا۔ نہیں، ہمیں ان تعلیموں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ایک ہی تعلیم کے پیچھے بھاگنا ہے جو یسوع مسیح نے دی ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے، اور وفاداری اس وقت ہوگی جیسے مسیح پاک تھا، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم خدا میں قائم رہ سکیں۔ اگر انفرادی طور پر یہ دیکھا جائے، اپنے آپ کو جانچا جائے، تو آپ کے خیال میں کوئی بھی شخص 100% اس کے ساتھ پیوست ہے؟ یہاں پر پھل کی بات بھی آ گئی، یا قائم رہنے کی بات بھی آ گئی۔ اگر میں قائم ہوں تو اس کا مطلب ہے میں دوسرے کو بھی اس کی راہ پر لے کے آ سکتا ہوں، اور اگر میں ہی قائم نہیں ہوں تو پھر میں دوسرے کو یہ پیغام یا یہ صلاح کیسے دے سکتا ہوں کہ تم اس طرف آؤ؟ میرا چال چلن، میرا بول چال، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا عمل اگر ویسا نہیں جیسا خدا کے کلام میں موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم دوسرے تک کیسے رسائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، دوسرے تک رسائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور ہماری ہر ایک بات کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہماری بات کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایک ہی بہت بڑی بات آ جائے گی کہ باہر تو ہم سب کے لیے اچھے ہیں، لیکن اگر ہمارا رویہ کسی نے معلوم کرنا ہے کسی بھی اچھے شخص کا، تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں سے جا کے پوچھ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہی بات آ جائے گی یہاں پر کہ پھر وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، کیونکہ پھر اس کا پھل نظر نہیں آ رہا، پھل نظر نہیں آتا۔ تو جب پھل نظر نہیں آ رہا تو پھر اس پھل کو لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں لے کے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اگر ہم ضرور اس بات پہ بھی چرچا کریں گے کہ پھر پھل لانے کے لیے کون سے عوامل ہیں جن پر غور کرنا چاہیے، کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں پھل لانے کی ضرورت ہے تاکہ پھر وہ پھل قائم بھی رہے۔ ناظرین، یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر اپنے پروگرام کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اس سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ کو جب مندرج کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان خلق ہوتا ہے، دنیا خلق ہوتی ہے، تو وہ کسی ایک چیز کو نہیں، ایک عورت کو بھی بنایا، اور یوں آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اکیلی ہو۔ اور یہاں پر جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔
اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، جب انسان ایک بات جو ہے وہ ہمیں توبہ کی طرف آتا ہے تو توبہ کے ساتھ بھی ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے، وہ ایمان۔ جب تک ایمان نہ ہو، جب تک اسے پتہ نہ لگے کہ مجھے جانا کس طرف ہے، تب تک شاید وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ اور توبہ کرنے کے پیچھے بھی ایک عمل موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس ایمان کے ساتھ ایک اور چیز جو جڑ جاتی ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ عمل ہے۔ اور یعقوب کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اس کے دوسرے باب میں اس کی 14ویں کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ کلام میں مقدس کو کھول سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ پھر سوالیہ نشان یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ پھر یہاں پر ہم ایک سوالیہ نشان دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اور جو مجھ سے آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان آپ اس میں ہیں، ایمان اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہمارا ان کے پاس وہ کام، وہ عمل ایسا ہے، ہمارا چال چلن ویسا ہے، ہمارا بول چال ویسا ہے۔ کیا ہم صرف باتوں میں ایماندار ہیں؟ بیٹے نے آگے اپنے لوگوں کو، عمل کی بات جب آتی ہے تو پھر اس میں ہم صفر ہو جاتے ہیں، ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ آج کا حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، ہم آج اسی پر چرچا کریں گے اور ایمان اور عمل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر اندریاس، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور آج وہ اور میں اس حوالہ کے ساتھ اور بھی بہت سے حوالہ جات کو اور بھی بہت سے مقدسین کو جنہوں نے ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کو بھی دیا، اپنے آپ کو لوگ اب اس بات سے بھی چلایا، پریشان ہیں اور وہ کیسے کس طرح سے پریشان تھے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اپنے لوگوں کو بھی آج دیا، کے لیکن مہمان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے رہیں ان سے محبت پروگرام کرتے ہیں، خدا کے اس کے لوگوں سے محبت آج کے اس پروگرام میں پاسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو کراچی میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آپ دوسرے شہر سے یہاں پر آئے ہیں، اور اپنے اس پروگرام میں بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسا چلو جیسا مسیح یسوع کا تھا، پلوس رسول بھی یہی کہتا ہے، رسول سارے رسول یہی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ویسی زندگی بسر کرو، پاکیزہ زندگی بسر کرو، پاک زندگی بسر کرو۔ اور یہ لیکن میری بات خوش وہی آ نصیبی جائے ہے کہ خداوند نے مجھے کہ یہ ہمارا وقت دیا ہے بول کہ چال میں باہر تو اچھا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ لیکن اس کا ایمان کے اندازہ تعلق لگانے سے کے لیے اس کے گھر جانا پڑے گا، اور اس کے گھر والے پھر بتائیں گے کہ اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعہ ہی وہ پادری صاحب سے سنا ہے محبت کرتا ہے، میرا نام پادری اندریاس ہے، اس کے حکموں میں پر راولپنڈی چلتا سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پر اور بھی بہت سارے پروگرام، بہت ساری اور ہم مانگے اور ہمیں نام کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے۔ اور آج یہ ممکن ہوا کہ میں بھائی کے ساتھ مل کے آپ سب لوگوں کی نجات کے میرے نام سے باپ سے جو اور آپ کی رہائی کے لیے، اب ہمارے اور مانگنے کے آپ کی جو ہے کیا وہ ایسی بات ہے کہ شفا مانگ کے رہے ہیں لیے اور ہمیں مل نہیں رہا۔ ہم سے دیکھیں گفتگو کر بڑی سکیں۔ اچھی مثال تو کلام یہ میں مقدس خداوند میں کی موجود ہے شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کہ کی۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے مچھلی کی جگہ اس کو سانپ مانگے پروڈکشن کر دیں، تو باپ جب اسے بات سانپ کریں نہیں گے دے گا، تو آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ مچھلی تو کھانے کی چیز ہے، چونکہ ابھی تقویت آپ نے دینے بات کی کی چیز ہے، ہے، وہ فائدہ دینے ناظرین کی کے ساتھ چیز کر رہے تھے، لیکن جب آپ سانپ بات کریں گے تو مجھ سے جب میں آپ سے کہوں گا کہ ناظرین کے ساتھ بات کریں تو پھر آپ نے کیمرہ دیکھنا۔ اب میں کوشچن آپ سے کروں گا تو یہی بات ہوگی، ٹھیک ہے جی، اسٹارٹ کریں۔ وہ ہم مانگیں۔ اب یہ تو نہیں کہ اب میرے جی گھر بات کے صاحب، اندر جب پکا ہم ہے آج کا جیسے حوالہ ہم نے میرے پڑھا ہے پاس اور جہاں پر ہم گنجائش نہیں ہے کہ میں ایمان اے سی لگا سکوں اور عمل کی بات کو دیکھ رہے تو ہیں، میری ضد تو اس سے پہلے کہ ہم عمل کی طرف جائیں، ایمان بنیادی طور پر خدا یہ ہے دیکھے کیا؟ گا کہ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اس کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو جاننا چاہیں بائبل مقدس میں سے، اسی طرح ہم کس طرح سے آپ اس کو ڈسکرائب جو کریں؟ چیز خدا ہمیں دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تو بس خدا سب کی ایمان بادشاہی کی
تلاش لفظ ہے کرو پھر تمہیں سب کچھ یہ مل ایک جائے ایسا لفظ ہے کہ جس اور کی پھر ایک وجہ بات سے ایسا بھی ہے کہ واقعی سمجھتا ہوں ہماری کہ ہم ضرورت ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہا جب اس کے تو لفظ پھر کو ہمیں پورے طور پر ہم مانگنے اپنی کی زندگی کے اندر ضرورت اپلائی ہے کرتے ہیں نا اس میں دیر تو ہو پھر ہی سکتی ہے ہم اچھے اور سچے ہم مسیحی ہزقیل بنتے ہیں۔ کے بارے میں دیکھ سکتے یعنی ہیں بغیر کہ ایمان ہزقیل کے نے بائبل جب مقدس خدا میں سے لکھا ہے دعا کہ کی بغیر تو ایمان کے اس کی دعا کا خدا جواب تو کو آیا پسند آنا لیکن ناممکن جو ہے۔ فرشتہ یعنی دعا کا ممکن ہی جواب نہیں ہے لے کہ کر کوئی آ آدمی رہا تھا ایمان نہ اسے رکھتا ہو ان اور فرشتوں نے خدا کو روک پسند لیا خدا کو پسند آئے جو ٹھیک کہ ہے۔ ابلیس ہم کے ایک ساتھی واقعہ فرشتے تھے پڑھتے ہیں بائبل انہوں نے مقدس میں روک جو کہ لیا بہت سارے ہیں دعا کا جواب آیا یعنی سینکڑوں کے حساب سے لیکن یہ کافی واقعات ہمیں ملتے دیر ہیں کے بعد آیا لیکن ایک اور وہی کہتے ہیں یعنی کہ ایک دیر واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے دیر رکھنا نہیں چاہتا ہوں وہ مقدس لیکن یہاں ایک مرکز اور چیز رسول ہم کی دیکھتے ہیں انجیل میں کہ سے ہے جب ہم اس کے نام بعد کی اس کے ساتھ ہیں جب ہم صرف لفظی 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو یا لکھا ہے فرضی طور پر تو شاید پھر اور بھی اس نے دیر ہوتی، اکثر پھر اسے ہمیں نہیں آگ ملتا۔ اور پانی میں مانگنے پر بھی ڈالا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مانگ تاکہ کیا اسے رہے ہیں۔ ہلاک کرے ہم لیکن روحانی چیزیں مانگ رہے ہیں یا ہم اگر تو ضرورتاً کچھ جو کر سکتا جسمانی ہے چیزیں تو وہ ہم مانگ رہے ہیں مانگنے پر پر بھی ڈیپینڈ ترس کرتا کھا ہے۔ کر تو آج جب ہماری ہم مدد شفا کی کر بات کرتے ہیں آج جب ہم یہ آدمی جس کا اپنے بیٹا جسم کو ٹھیک کرنے کی مرگی کا بات شکار مانگتے تھا ہیں تو میرا خیال شاید اسے پھر ہم اکثر مرگی آتی تھی اگر نہیں اپنی شفا اور لکھا ہے کہ یہ کبھی کسی کے پاس اس کو لے کر جاتا کبھی کسی کے پاس لے کر جاتا ہوگا لیکن سب سے بڑی ظاہری بات ہے اس کا یہ بیٹا ہے ہے کہ اور ایک شفا دن ایسا ہوا کہ پانے وہ کے لیے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے یہ پاس بھی لے کر ضروری آیا ہے کہ اس پہلو کو اور سمجھا جائے وہ بار بار اس کے ساتھ یعنی اس کے معجزے لیے میں دعا کرتے ہوں گے اور یا اس شفا کے میں لیے بھی کئی جدوجہد کرتے ہوں گے فرق ہے لیکن اس کی مرگی معجزہ ختم جو نہیں ہے ہوئی فوری طور اور پہ وہ بالکل اسی طرح سے ہے وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ اور اکتا چکا شفا ہے جو ہے کئی مرتبہ خدا ایسا کا ہوتا ہے کہ خادم ہم جب کہتا ہے اکتا کہ جاتے میں نے ہیں تیرے جب لیے دعا پریشان کی ہو ہے جاتے ہیں انتہائی اور طور تجھے پہ شفا کمزور ہو ہو جاتے جائے ہیں گی تو پھر ہمارے سامنے تو آپ کو یعنی جو ہم خدا کے بارے میں بھی موجودہ کچھ دور کا ٹریٹمنٹ غلط چل رہا سوچنا ہے شروع کر دیتے ہیں آپ وہ کو خدا اس کی یسوع طرف مسیح رجوع کے کرنے سامنے کی آیا ضرورت ہے حالانکہ وہ کیوں جانتا تھا کہ یہ آدمی پیدائش کی کتاب جب ہم یہ پڑھتے شخصیت جو ہیں ہے یہ خدا تو وہاں پہ کا جو بندہ لکھا ہے یہاں پہ کہ ہمارے جڑی سامنے بوٹیاں ہے یہ خدا جو نے بھی چاہتا ہے انسان یہ کر کے دیتا ہے کھانے کے لیے ٹھیک ہے بنائی ہیں مردوں تک کو وہ زندہ اور کرتا ہے ہمارے کوڑیوں کو پاک کر خادم دیتا ہے لیکن وہ خادم آدمی ایسے بھی اکتا ہیں چکا تھا بڑے افسوس کے ایک ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے طریقہ کار ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کر ایمان دی ہے اس وقت اب تک تجھے کوئی ہمارا دوائی جو ہے وہ کھانے کی بہتر نہیں ہو سکتا جب ضرورت تک نہیں ہے ہم جبکہ دیکھا گڑبڑانا جائے وہ اپنی خود زندگی سے نکالیں نکال نہ دیں اسے چھوڑ نہ دیں ہم اگر ہم گڑبڑانا اپنی زندگی کے اندر تو رکھیں ایسے اکتاہٹ لوگوں اپنی کو زندگی میں کے اندر یہ رکھیں یہی کہہ تو سکتا پھر ہمارا ایمان مکمل کہ نہیں ہوتا کلام کی جو یہاں پر بھی وہ یہ بات کر رہا ہے وہ کہ لوگوں کو اگر دے تو کچھ کر یہ جڑی سکتا ہے بوٹیاں تو پیدائش کر کی کتاب کا مطالعہ کریں یعنی یہ ایسا ایمان پھر ہے کہ آگے جس میں بھی کوئی بہت کچھ بھروسے لکھا والی ہوا بات نہیں ہے لکھا ہوا ہے تو عقل والی کہ بات ہم نہیں ہے یہ جائیں کوئی یہ تو خادموں یہ کو ہے کہ بلائیں ٹھیک ہے اگر یعقوب کے آپ کچھ خط کر میں سکتے لکھا ہیں ہے تو کہ کر دیں اگر خادموں نہیں تو کو ہم بلائیں۔ مطلب شک والی بات ہے کہ اگر تو کر سکتا ہے تو کر دے خادم جو ہے جس کے بارے میں اس کے لکھا ہے لیے کہ دعا ڈاواں کرے ڈول ہے اس کے ٹھیک ہے تیل لہروں لگائے کی طرح یہ اچھلتا اور اور اگر اس کے بہتا گناہ ہوں گے یعنی وہ یہ بھی کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہو تو جائیں خدا گے یسوع مسیح نے آگے لیکن یہ ہے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ لکھا ہے جو کہ ہیں یسوع وہ نے اس سے پیر کہا یہ فقیر کے ایسا پاس ایمان جائیں ہے گے کہ جس میں کوئی ایسی جگہوں بھروسے پہ والی جائیں بات گے نہیں ہے جس کی طرف لوگ دھکیل دیتے ہیں تو عقل والی بات نہیں اور پھر کہتے ہیں ہے چلو یہ پادری کوئی صاحب کو بھی یہ تو دے یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر پادری آپ صاحب کچھ کر بہت سے سکتے ہیں تو خادموں کر کو دیں ہم اگر نے نہیں تو بلایا مطلب شک والی بات ہے کہ اگر تو ہمارے کر سکتا ہے تو کر دے ٹھیک ہے جس مختلف کے بارے میں خادم لکھا آتے ہے کہ رہتے ڈاواں ڈول ہے ہیں لیکن ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے کوئی لہروں کی فرق طرح نہیں پڑ یہ رہا اچھلتا اور فرق تو بہتا اسی وقت پڑے گا یہ کم ہو جاتا کہ ہے جب ختم ہو آپ جاتا ہے دو بیڑیوں تو میں خدا یسوع مسیح نے آگے نہ رکھیں گے آپ خدا کے ساتھ قائم رہیں گے وہ پیر فقیر کے پاس جائیں گے تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا معجزہ بھی تو ہوگا عقل والی بات نہیں شفا بھی ہوگی اور جو کچھ آپ پھر کہتے ہیں چلو یہ کوئی یہ تو یہ ہم جو بات یہاں پر کر رہے ہیں ہم اسی کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نے باپ کا آگے جلال اسی سے ہوتا ہے آٹھویں پیر آیت کو جب فقیر دیکھتے ہیں سب تو میں چاہوں گا کہ خدا ہمارے آپ پاس جب وقت کے پاس کم ہے جائیں تو ہم نے اس گے کو میرے اینڈ کی شاگرد طرف شفا لے بھی جانا۔ جی اب اور یہاں پھر پر ایک کہتے ہیں لفظ ہے، چلو بلکہ اس آیت میں دیکھیں یسوع نے کہا میرے باپ کا جلال پہلی جی بات اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت وہ سا بھی پھل مل لاؤ۔ جائے اچھا گا یہاں ہم جو بات یہاں پر کر رہے ہیں جلال باپ کا جلال کہ بہت سا پھل لاؤ جب تم میرے شاگرد ٹھہرو کم ہو جاتا ہے ختم ہو ہر جاتا کوئی ہے شخص اچھا میرے باپ کا خدا جلال یسوع کا اسی سے شاگرد ہوتا ہے کہ آٹھویں آیت کو تم جب بہت سا دیکھتے ہیں تو پھل میں لاؤ چاہوں گا کہ ہمارے پاس کہنا جب چاہتا ہے کہ میں اس کا بلایا ہوا میں تو ہم نے میرے شاگرد کی طرف ٹھہرو مجھے
آواز یہاں پر ایک لفظ ہے میں چنا گیا ہوں میں بلکہ اس آیت میں دیکھیں یسوع نے کہا میرے باپ کا جلال، خدا کی پہلی بات ساتھ ہم ہر جگہ پہ اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. خدا کی کس کا جلال؟ کو جلال باپ رسول کا اللہ جلال. بولے گا جب بہت سا کہ پھل لاؤ، بہت سا پھل لاؤ. پھر شاگرد کہلاؤ گے. جب اگر تم میرے ہم بہت سا پھل نہیں لاتے تو پھر کیا ہم اس کے شاگرد نہیں؟ اس آیت کم میں ہو جاتا ہے، نے کیا ختم ہو کہا؟ جاتا ہے. باپ کی اچھا میرے باپ کا دیکھیں جی، پھل لانے کے لیے
محنت کی ضرورت تو ہوتی ہم نے اس ہے کو میرے اینڈ شاگرد کی طرف ٹھہرو لے کے گے، آنا۔ دنیاوی اب طور یہاں پر پر ایک بھی آپ لفظ دیکھ ہے، لیں اور بلکہ اس روحانی آیت طور میں پر بھی دیکھیں دیکھ یسوع لیں۔ نے کہا میرے باپ کا جلال۔ اگر آپ پہلی بات دنیاوی طور پر کس کسی سے اسی بات سے کو ہوتا ہے دیکھیں گے کہ تو تم مالی بہت سا محنت پھل کرتا ہے، کس کا پھر جلال؟ اس کی دیکھ باپ بھال کا کرتا جلال۔ ہے۔ کہ تو بہت روحانی سا طور پھل پر لاؤ۔ بھی ہم جب دیکھتے جب ہیں تم تو میرے روحانی طور پر شاگرد جب ٹھہرو۔ خادم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، کم محنت ہو جاتا کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ باپ کی روزہ رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے، اینڈ کی طرف ریسرچ لے کے آنا کرتا ہے۔ ہے جی، اور اپنی کلیسیا یہاں پر کے ایک لفظ ہے، لوگوں کے سوالات بلکہ کے اس آیت میں دیکھیں یسوع نے جواب کہا دیتا میرے ہے۔ باپ کا جلال۔ اب بیداری ان کے کو لیے پہلی ان کے بات لیے محنت کر رہا ہے۔ اس محنت سے کرتا اسی ہے سے ہوتا ہے مختلف کہ تم خادموں کو بہت روحانی invite طور پر کرتا بھی رہتا رہتا ہے اور جب پھر تم میرے شاگرد ان کو ٹھہرو۔ بیدار کرتا ہے، کلیسیا کو بیدار کرتا ہے، کلیسیا کے لیے اور کلیسیا کے اندر کم ہو وہ جاتا ہے، ختم ہو مختلف جاتا طریقے ہے۔ سے بچوں کے طریقے سے، یوتھ فیلوشپ کے ذریعے سے یا اور دوسرے ذرائع کے وسیلہ سے کلام پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، حمد و ثنا کے ذریعے سے، اور ان کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ سوالات تو پھر وہ ان کو جواب دیتا ہے، وہ پھل بھی قائم رہتا ہے۔ لیکن جس چرچ میں محنت کرتا ہے، مختلف خادموں کو انوائٹ کرتا رہتا ہے بھی اپنی کلیسیا کو اگنور کرتا ہے، ان کو بیدار کرتا ہے، تو پھر کلیسیا کو بیدار کرتا ہے اور کلیسیا کے اندر وہ مختلف طریقے سے اس پھل کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، دعا ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، اور پھر چرچ کے اندر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ضروری ہیں، جواب دیتا ہے جو ہے بیدار کلیسیا کو بیدار رکھیں گے تو وہ پھل آپ کا محنت کرتا ہے، مختلف خادموں کو انوائٹ کرتا رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں ان کو بیدار کرتا ہے، کلیسیا کو بیدار کرتا ہے، وہ پھل جو ہے گرنا شروع کی طرف جا رہے ہیں۔ پھل موجودہ قائم رکھنے کے لیے جو وقت ضروری اس وقت اس میں ہے، دعا آپ ضروری ہے، پھل کو روزہ کیسے دیکھتے ضروری ہیں؟ ہے، کیا پھل اور واقعی میں وہ پھل چیز آپ جو کے سامنے آ رہا ہے جو وہ یسوع نے جواب کہا؟ دیتا ہے یا اس پھل میں اور کلیسیا اس پھل جو میں ہے کچھ فرق بیدار نظر آتا رہے، ہے؟ اور نہیں آج وہ پھل آپ کا اگر ہم دیکھیں محنت تو کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، مختلف خادموں کو انوائٹ کرتا رہتا ہے، نظر آ رہا ہے، تو ایک ہی محلہ ہے اور پھر ایک ہی جگہ کو بیدار کرتا ہے، ایک ہی جگہ پہ بہت سارے چرچ موجود ہیں، موجودہ کھینچا پھل تانی کو آپ لگی کیسے ہوئی ہے، دیکھتے ہیں؟ اب ہمارے پاس بالکل اینڈ کی لیکن طرف جا رہے ہیں۔ خداوند ایسا موجودہ نہیں چاہتا، جو وقت ہے اس وقت خداوند اس یہ میں آپ چاہتا ہے پھل کو کہ کیسے پھل کو دیکھتے ہیں؟ قائم کیا رکھنے پھل کے لیے واقعی میں وہ پھل اس پھل کی آپ کے سامنے آ حفاظت رہا ہے کی جو یسوع کہہ رہا ہے؟ اور حفاظت یا کرنے اس کے پھل لیے میں اور اس ضروری پھل ہے میں کچھ فرق کہ نظر آتا خادم ہے؟ محنت کرے، اور جب خادم محنت کرے گا تو وہ کلیسیا جو ہے وہ پھل لائے گی، محنت کرتا ہے، بھی کرے گی، شفا بھی ہوگی کرتا رہتا ہے، اور پھر خداوند میں وہ لوگ قائم بھی رہیں گے، اس وقت تک قائم رہیں گے، ان کو بیدار کرتا ہے، اور جب موجود سے یہ سوال کیا جائے جو گا وقت ہے اس کہ پھل مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے، حفاظت کرنے کے لیے ضروری اور اس زندہ پھل میں امید کچھ فرق ہوگی، نظر آتا ہے۔ تو وہ پھل ہے جیسے کہ یوحنا 14 باب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان قائم رہیں گے، ان کو بیدار کرتا ہے، اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے یعنی اس ساتھ موجودہ جو وقت ہے اس میں کہ اگر پھل آتے ہیں اب تو پھر یہاں پر بھی برکتیں ہمارے حفاظت لیے کرنے کے لیے ہیں، اور ضروری آسمان پر جو آسمان میں بھی امید ہے زمین پر وہ وہاں امید پر جلال ہوگی، کی صورت میں ہمیں تو وہ اس پھل ابدی زندگی میں اور لے کے پھر جائے گی، خدا اس جلال میں لے کے جائے گی، وہ جلال خدا کا ہے اور خدا کے پھر بیٹے کا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ان کو بیدار کرتا ہے کہ جو لوگ یہاں عبادت کرتے ہیں جو وقت ہے اس پھل ان کے لیے آگے فائدہ ہے، یہاں پر بھی برکتیں ہمارے اور جو یہاں عبادت نہیں کرتے ان کے لیے آگے بھی فائدہ ہے، آسمان میں بھی، امید اس لیے کہ امید ہوگی۔ مکاشفہ میں ذرا دیکھنا چاہوں گا اس کو، اور یہاں پہ مکاشفہ 22 باب میں خدا لکھا کا ہے، ہے اور پھر لعنت ان کو بیدار کرتا ہے، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، فائدہ ہے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا آسمان میں ہوگا، امید فائدہ نہیں ہے، اس لیے امید ہوگی، امید ہوگی۔ ٹکانا جہاں پہ ایک اور مسیح کو ماننے والا ایک ایماندار جو ہے جائے گا، یعنی چناؤ یہاں ہوا ہے خدا کا ہے، محنت یہاں کی گئی ہے، ان پھل کو بھی بیدار یہاں کرتا ہے لیا گیا ہے، لیکن جو اس پھل کا جو اجر ہے اجر ہے وہ ہمیں موجودہ جو وقت ہے اس پر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ آئے ان کے لیے اور آگے اس فائدہ ہے، آیت کو ہم نے دیکھا سنا اور یقیناً خدا کے کلام اور جو سے یہاں ہمیں اس کو عبادت نہیں جانا ہے، اور جو لوگ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں آسمان میں بھی امید پیدا نہیں ہے تو انہوں نے اس لیے بھی امید ہوگی، امید ہوگی اپنے حصے کی برکت تو وہ کو۔ پھل آپ کا، ایک بار اور پھر آپ پھر کا خدا شکریہ ادا کروں گا، بہت بہت شکریہ ان کو بیدار کرتا ہے، تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں، جو
अजर है। और ख़ास तौर पर आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और देखने वालों का उनके लिए आगे फ़ायदा है। यकीनन उन्होंने भी सुनकर बरकत पाई होगी। और अगर कोई जो यहाँ बात समझ में ना आए आसमान में भी, तो मैं चाहूँगा कि कलाम से उसको देखा जाए और उसे समझने की कोशिश की जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस उनको प्रोग्राम बेदार को आपने करता है। देखा। यहाँ बात हो रही है चुनाव की, जो अजर है। अजर है, तुमने मुझे नहीं पर जाके मिलेगा। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर थैंक यू वेरी मच। मुझे और उनके लिए आगे फ़ायदा है। तो फिर हमने देखा, कुछ जिम्मेदारियां दी और यकीनन खुदा के कलाम में काम सौंपे। वो काम मुझे और आपको ऐसी बात समझ में ना आई हो, सोचने हैं, समझने कि वो काम मुझे और आपको क्या दिया गया है। यकीनन वो काम भलाई के हैं, अच्छाई के हैं, चिंगाई के हैं, समझने की अपने कोशिश हम की जिनसे रूपोशी के नहीं, बल्कि उसके साथ भलाई करने के। उनको बेदार क्योंकि करता यीशु है। ने ये सब कुछ किया और वो चाहता है कि जिसे अजर है। अजर ना है वो भी ये सब हमें पर जाके मिलेगा। हमें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बल्कि बहुत उनके लिए आगे फ़ायदा है। आज मेरे पास और आपके पास हमने देखा, इस कलाम के सुना वसीले से और यकीनन खुदा के कलाम में हमने ये देखना है कि मैं ऐसी अपने बात हिस्से समझ में की ना आई हो, उस जिम्मेदारी को, उस काम को जो यीशु ने मुझे चुन कर सौंपा है, क्या मैंने उसे दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, फिर आपका शुक्रिया अदा वफादारी के समझने की साथ कोशिश वैसे की जाए। किया है जैसे यीशु ने अपने बाप की उनको ताबेदारी बेदार करते हुए करता है। उसके हुक्म को बजा लाया। क्या मैं भी यीशु के हुक्म को अजर बजा है। लाया अजर या नहीं? अगर नहीं, हमें वहाँ पर जाके मिलेगा। मिलेगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच की जरूर। उनके लिए आगे इसी के फ़ायदा साथ है। आपसे इजाजत चाहूंगा, आपसे फिर हमने मुलाकात देखा, होगी नए सुना प्रोग्राम में और यकीनन नए खुदा के मेहमान के कलाम साथ और नए मौजूद। तब तक अपना ख्याल रखें। जो तोड़े खुदा ने ऐसी आपको बात दिए, समझ में उन ना आई तोड़ों हो, को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन के साथ एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूँ। समझने की कोशिश की जाए। आपके रुपए पैसे की नहीं, बल्कि आपके हुक्म को बजा लाया कि हमने तनहा न छोड़े और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। खुदा आप सब बजा लाने की आमीन।